السلام علیکم دوستو، مغلیہ خاندان کی بنیاد کس نے ڈالی؟ ظہیر الدین بابر کون تھا؟ ظہیر الدین بابر کو مغلیہ خاندان کی بنیاد رکھنے کے لیے کس سے جنگ کرنا پڑی؟ کیا بابر نے جنگ جیتی؟ ہم آپ کو یہ سب کچھ دکھا رہے ہیں مغلیہ خاندان کی پہلی قسط میں۔ ظہیر الدین بابر 1484 عیسوی میں فرغانہ میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام شیخ عمر مرزا تھا، جو وسطی ایشیا کے علاقے فرغانہ کا حاکم تھا۔ بابر کے والد عمر شیخ ایک چغتائی ترک تھا۔ اس کا سلسلہ نسب امیر تیمور کے خاندان سے ملتا تھا، جبکہ والدہ کا سلسلہ نسب منگول سردار چنگیز خان سے ملتا تھا۔ بابر کا اصل نام ظہیر الدین بابر تھا۔ بابر اس کا لقب تھا، جس کے معنی شیر ہیں۔ بہادری اور دلیری کی خصوصیات کی وجہ سے یہ لقب بابر کو ملا۔ بابر کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں اس کے والد کے علاوہ نانی اور ایک استاد شیخ ماجد کا اہم کردار تھا۔ اپنے استاد شیخ ماجد سے اس نے فارسی، عربی اور ترکی زبانوں کے علم و عقائد اور فن شعر گوئی سیکھا، جبکہ نانی نے اسے جرأت، دلیری اور جان نثاری جیسی قائدانہ خصوصیات سے نوازا۔ بابر نے کم عمری میں شکار، نشانہ بازی اور شمشیر زنی میں کمال حاصل کیا۔ اس نے تیر اندازی کے ساتھ ساتھ شہ سواری جیسی حربی فنون میں بھی مہارت حاصل کی۔ بابر کے والد کا انتقال 1494 عیسوی میں ہوا۔ والد کے وفات کے وقت بابر کی عمر صرف 12 سال تھی اور یوں کم عمری میں اسے تخت سنبھالنا پڑی۔ 1526 عیسوی میں بابر نے پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر خاندان مغلیہ کی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ اس وقت ہندوستان کے سیاسی حالات کچھ اس طرح تھے کہ تمام اہم صوبوں میں آزاد اور خود مختار حکومتیں قائم ہو چکی تھیں، اور ان سب کے درمیان کسی قسم کے سیاسی یا انتظامی ربط و تعلق نہ ہونے کے برابر تھا، بلکہ ان ریاستوں میں سے اکثر اپنے اثر و رسوخ کو مزید بڑھانے اور وسعت کی غرض سے ایک دوسرے سے برسر پیکار تھیں۔ اس وقت جنوبی اور شمالی مغربی ریاستوں کو چھوڑ کر بقیہ ہندوستان میں سب سے اہم اور طاقتور گروہ راجپوتوں کا تھا۔ ان میں میواڑ کا حکمران رانا سانگا اقتدار پھیلانا چاہتا تھا۔ بابر نے چند وجوہات کی بنا پر ہندوستان پر حملہ کیا۔ نمبر 1، سیاسی انتشار۔ 16ویں صدی عیسوی کے آغاز میں ہندوستان میں سیاسی استحکام کا فقدان تھا۔ ملک کے طول و عرض میں لا قانونیت اور لا مرکزیت کا دورہ تھا۔ سارا ہندوستان چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ اکثر ریاستیں ایک دوسرے کے خلاف صف آراں تھیں۔ کسی ایسے قابل اور سمجھدار حکمران کی ضرورت تھی جو ان حالات کو قابو کر سکے۔ نمبر 2، دولت کی شہرت۔ ہندوستان کی دولت و شہرت کی داستانیں دور دور کے ممالک تک پہنچی ہوئی تھیں۔ حکمران طبقہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا تھا۔ اندرونی اور بیرونی تجارت بھی اپنے عروج پر تھی۔ بیرونی ممالک میں ہندوستان کی چیزوں کی بڑی مانگ تھی۔ دولت کی یہ داستانیں بابر تک بھی جا پہنچی، اس لیے اس نے ہندوستان پر حملے کا فیصلہ کیا۔ بابر اپنی کتاب تزک بابری میں لکھتا ہے کہ ہندوستان کی بس ایک ہی خوبی ہے کہ یہ ایک وسیع ملک ہے اور اس میں سونے چاندی کا بہتات ہے۔ نمبر 3، سمرقند اور فرغانہ سے مایوسی۔ بابر کی بڑی خواہش تھی کہ وہ سمرقند پر قبضہ کرے، کیونکہ یہ اس کے جد ابجد امیر تیمور کا دارالخلافہ تھا۔ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بابر نے 1497 عیسوی میں سمرقند پر حملہ کیا اور شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ابھی بابر کو حکمران بنے ہوئے تقریباً 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ مخالفین نے بابر کو سمرقند سے نکال دوبارہ قبضہ کر لیا۔ فرغانہ، جو اس وقت بابر کے زیر حکومت میں آتا تھا،
اس پر اس کے بھائی جہانگیر مرزا نے قبضہ کر لیا۔ اس طرح بابر بے تخت و تاج بادشاہ بن کر رہ گیا۔ چنانچہ سمرقند اور فرغانہ سے مایوس ہو کر بابر نے ہندوستان کی طرف توجہ دی۔ نمبر 4، پنجاب کی ملکیت کا دعویٰ۔ بابر کا دعویٰ تھا کہ پنجاب اس کے جد امجد امیر تیمور کا مفتوحہ علاقہ ہے، اس لیے پنجاب اس کی میراث ہے۔ بابر کے ہندوستان پر حملے کی ایک وجہ یہ دعویٰ بھی تھا۔ نمبر 5، ابراہیم لودھی کے امراء اور رانا سانگا کی دعوت۔ ابراہیم لودھی کی سخت پالیسیوں کی وجہ سے اس کے اکثر امراء اور صوبوں کے حکمران ناراض تھے۔ جب مرکز میں ابراہیم لودھی کی حکومت تھی تو پنجاب میں دولت خان لودھی حکمران تھا۔ دولت خان لودھی مرکز سے بغاوت کیے ہوئے تھا۔ اس نے ابراہیم لودھی کی حکومت کے خاتمے کے لیے بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی اور تعاون کا بھی بھرپور یقین دلایا۔ اس طرح مشہور راجپوت سردار رانا سانگا بھی ابراہیم لودھی کی قوت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بابر کو خط لکھا کہ آپ مغرب کی طرف سے دہلی کی سلطنت پر حملہ آور ہوں اور میں مشرق کی طرف سے حملہ کروں گا۔ یوں ابراہیم لودھی دونوں طرف سے گھر کر شکست کھا جائے گا۔ انہی دعوتوں کی وجہ سے بابر کا ہندوستان پر حملے کا ارادہ بنا۔ پانی پت کی پہلی جنگ کیا بابر نے جیتی؟ جنگ کنوا رانا سانگا اور بابر کے درمیان کیوں لڑی گئی؟ بابر کی موت کیسے واقع ہوئی؟ اس کے بعد کون بادشاہ بنا؟ ہم آپ کو یہ سب کچھ دکھائیں گے، لیکن مغلیہ خاندان کی اگلی قسط میں۔